افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے لیے اشیاء کی فہرست جاری۔ وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ کا طریقہ کار جاری کر دیا۔ ریاستی، ملکیتی اور نجی ادارے اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کر سکیں گے۔ نجی اداروں کا FBR کی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں ہونا ضروری قرار۔ پاکستان سنگل ونڈو سسٹم اور امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس بھی بنیادی شرط ہوگی۔ اشیاء کی تجارت کے لیے FBR کے آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواست دینا ہوگی۔ اشیاء کی تجارت کے لیے متعلقہ ملک میں پاکستانی مشن سے تصدیق بھی لازمی قرار۔ پاکستان سے دودھ، کریم، انڈے، گوشت، پھل، سبزیاں، پرفیوم اور کاسمیٹکس، ہوم اپلائنسز، موٹر سائیکلز، سرجیکل آلات اور کھیلوں کا سامان بھی برآمد کیا جائے گا۔ روس سے بارٹر سسٹم کے تحت گندم، دالیں، پیٹرولیم مصنوعات، کھاد اور ٹیکسٹائل مشینری بھی درآمد کی جائیں گی۔ افغانستان اور ایران سے پھل، سبزیاں، مسالے، خشک میوہ جات درآمد کی جائیں گی۔ ہمسایہ ممالک سے آئل سیڈز، منرل کاٹن بھی درآمد کی جا سکے گی۔ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا، PTI میں ہوں اور رہوں گا، پرویز الہی کا اعلان۔ اینٹی کرپشن مقدمے میں گزشتہ روز گرفتار کیے گئے PTI کے صدر چودھری پرویز الہی کی ضلع کچہری میں پیشی۔ اینٹی کرپشن حکام کی چودھری پرویز الہی کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔ عدالت نے ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جیو نیوز سے غیر رسمی گفتگو۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب پر الزام عائد کیا کہ محسن نقوی فساد کی جڑ ہیں، ان پر یہ ظلم محسن نقوی کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا، یہ برا کر رہے ہیں اور برا ہی بھگتیں گے۔ بولے میں بے گناہ ہوں، پاک فوج کا حامی ہوں، کارکن تگڑے رہیں، گھبرانا نہیں۔ پرویز الہی کی کمرہ عدالت میں بیٹے راسخ الہی سے ملاقات۔ پرویز الہی کے خلاف گجرانوالہ میں اینٹی کرپشن کے 2 مقدمے درج ہیں۔ ٹھیکوں میں کمیشن اور کیک بیکس لینے کا الزام، ایک پرچہ لاہور میں بھی کٹا ہوا ہے۔ پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ اپنے حالیہ دور میں بہت کرپشن کی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا الزام۔ پروگرام آپس کی بات میں گفتگو میں کہا کہ فراگوگی والا کام بڑے دھڑلے سے کیا گیا۔ ٹھیکوں میں 10% کا کمیشن اور گرین لینڈ کو براؤن لینڈ کروا کے اربوں روپے بے رحم طریقے سے کمائے۔ پرویز الہی کا کیس محض تحریک انصاف سے علیحدگی کی پریس کانفرنس کرنے والا نہیں۔ جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تذلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے، گھسیٹ کے لائیں گے، اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تذلیل کریں؟ لاہور میں جنا ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس۔ گرفتار خواتین کی عدالت میں پیشی۔ کہا جیل میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، انہیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہمیں جیل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سب سے بڑی تذلیل یہ ہے کہ عورتوں کو راتوں میں گھروں سے اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ خواتین کو اس طرح کے مقدمات کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ سماجی رہنما جبران ناصر کے اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف کلفٹن تھانے میں درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ جبران ناصر کی اہلیہ منشا پاشا کی مدعیت میں اغوا کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا۔ منشا پاشا کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈیفنس فیز 5 کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک سفید ڈبل کیبن ان کی گاڑی سے آ کر ٹکرائی۔ سلور رنگ کی دوسری گاڑی نے ان کی گاڑی کا آگے سے رستہ روکا۔ دونوں گاڑیوں میں تقریباً 15 مسلح افراد تھے۔ ان کے شوہر کو مسلح افراد نے زبردستی گاڑی سے اتارا اور ساتھ لے گئے۔ پرویز خٹک کا PTI خیبر پختونخوا کی صدارت چھوڑنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں مختصر پریس کانفرنس میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں۔ ملک کا سیاسی ماحول بہت خراب ہے، اس ماحول میں چلنا مشکل ہے۔ بولے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ درست نہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ آئندہ کا لاہ عمل دوستوں اور پارٹی ورکر سے مشورہ کر کے طے کریں گے۔ پریس کانفرنس میں رہنما تحریک انصاف اسد کیسر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جبران ناصر کی گمشدگی پر اظہار تشویش۔ IG پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی IG کو جبران ناصر کی جلد بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کا وکیل اور سماجی کارکن جبران ناصر کے اغوا کی اطلاعات پر اظہار تشویش۔ بیان میں کہا کہ جبران ناصر کو بحفاظت فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ جبران ناصر کو اغوا کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی بھی مذمت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI رہنما شہریار آفریدی کو جیل میں 1 کلاس کی فراہمی اور طبی سہولیات مہیا کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جیل حکام کی شہریار آفریدی کو بیرک کے بجائے الگ سیل میں رکھنے کی تصدیق۔ کہا کہ ڈیتھ سیل میں نہیں، الگ سیل میں رکھا گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو سیل میں رکھا گیا ہے۔ نمائندہ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ شہریار آفریدی ہائی پروفائل شخصیت ہیں، بیرک میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اڈیالہ جیل حکام نے بتایا کہ جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں۔ کلاس کی تبدیلی سے متعلق DC کو لکھا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو صدر تحریک انصاف سندھ مقرر کر دیا گیا۔ سیکرٹری جنرل PTI عمر ایوب کے دستخط سے نوٹیفیکیشن جاری۔ PTI سندھ کی صدارت کا عہدہ علی زیدی کے پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے خالی ہوا تھا۔
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब रहनुमा PTI मुराद सईद की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज़। KPK पुलिस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुराद सईद की स्वात और बटखेला में मौजूदगी की इतलात हैं। चारसद्दा में पुलिस का साबिक सूबाई वजीर आरिफ अहमद जई के घर पर छापा। साबिक सूबाई वजीर आरिफ अहमद जई घर पर मौजूद नहीं थे। तलाशी के बाद पुलिस एहलकार वापस चले गए। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। शरपसंदों की तखरीबकारी पर गम और गुस्से का इजहार। हमले की शदीद मजम्मत। शरपसंदों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा।